بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روز افریقہ کے ساحل پر کاکاد اور خواجہ سرا حسن آغا سلطان سلیم کے مہیا کردہ جہازوں اور لشکر کے ساتھ لنگر انداز ہوئے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی خیر الدین بربروسا، حسن کرسو، سنعان اور دیگر بہت سے ساتھی ساحل پر آئے۔ بہترین انداز میں کاکاد اور حسن آغا کے علاوہ ترکوں کے لشکر کا استقبال کیا گیا۔ سب سے پہلے خیر الدین بربروسا نے اپنے ساتھیوں سے مل کر آنے والے 4000 ترکوں کو نہ صرف خوش آمدید کہا بلکہ ان کے قیام اور طعام کا بہترین اہتمام کیا۔ جب وہ اس کام سے فارغ ہو چکے تب خیر الدین نے اپنے خیمے میں اپنے سارے سرکردہ ساتھیوں کو جمع کیا، پھر انہیں مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا: میرے عزیز اور محترم ساتھیوں، جس کمک، جس حمایت، جس مدد کی امید میں ترک سلطان سلیم سے رکھتا تھا، خداوند قدوس کی قسم، سلطان نے میری امیدوں سے کہیں بڑھ کر ہماری مدد کر دی ہے۔ 4000 ترکوں کا مسلح ہو کر ہمارے پاس آنا اس بات کی نشاندہی ہے کہ آنے والے دنوں میں میرے خداوند نے چاہا تو ہم اپنے ہر دشمن کو اپنے سامنے زیر کر کے رکھیں گے۔ آنے والے ان جنگجوؤں کو ہم نے بیکار نہیں مٹانا۔ میں چاہتا ہوں بہت جلد اپنے کام کی ابتدا کریں اور اس کے لیے میں نے ایک لائحہ عمل بھی تیار کیا ہے۔ فی الوقت میں اس کی تفصیل نہیں بتاؤں گا، صرف اتنا کہوں گا کہ اب ہمارے پاس خاصا بڑا بحری بیڑا تیار ہو چکا ہے۔ کل اس بحری بیڑے کے ساتھ ہم حرکت میں آئیں گے۔ حسن آغا، تم یہیں سے اپنے پڑاؤ پر قیام کرو گے، باقی سارے ساتھی میرے ساتھ جائیں گے۔ تمہارے پاس کچھ دستے رہیں گے تاکہ تم پڑاؤ کی احسن طریقے سے حفاظت کر سکو۔ اگر کسی کو اعتراض ہو تو کہے۔ اس کی تفصیل میں اپنے ساتھیوں سے اس وقت کہوں گا جب میں دشمن پر ضرب لگانے لگوں گا۔ خیر الدین بربروسا کے ساتھیوں میں سے کسی نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ اس پر وہ خوش ہو گیا، پھر اس نے وہ مجلس برخاست کر دی تھی۔ اگلے روز خیر الدین بربروسا نے سمندر کے اندر ایک نئے اٹھنے والے طوفان کی طرح اپنے کام کی ابتدا کر دی تھی اور وہ اپنے بحری بیڑے کو لے کر مغرب کی طرف گہرے سمندر میں بڑھا تھا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ خیر الدین بربروسا بڑی تیزی سے ہسپانیوں کے جزیرے پنو کی طرف بڑھا تھا، جہاں ان کا ایک سالار ڈان مارٹن ایک بہت بڑے لشکر کی کمانداری کر رہا تھا۔ اس جزیرے میں جہاں ہسپانیہ والوں کا ایک خاصا بڑا لشکر تھا، وہاں اس جزیرے میں انہوں نے سامان رسد کے علاوہ ہتھیاروں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ بھی رکھا ہوا تھا، اور یہی دونوں چیزیں دراصل بربروسا کا ہدف تھی۔ بڑی خاموشی کے ساتھ خیر الدین بربروسا نے اپنے بحری بیڑے کو جزیرہ پنو کے ساحل پر لنگر انداز کیا۔ پھر وقت کی آنکھ نے دیکھا خیر الدین بربروسا کی کمانداری میں کام کرنے والے ملاح بڑی برق رفتاری سے حرکت میں آئے۔ رات کے وقت چھوٹی چھوٹی سرخ اور نیلی مشلوں سے خیر الدین بربروسا اور اس کے دوسرے سالار اپنے ملاحوں اور لشکریوں کی کمانداری کر رہے تھے۔ پھر پنون کے ہسپانوی لشکر پر وہ حملہ آور ہو گئے تھے۔ جزیرہ پنون میں ہسپانیوں پر یہ ایک خوفناک شبخون تھا جس کی ہسپانیہ والے امید نہیں رکھتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے تو اپنے ذہن میں یہ بات بٹا رکھی تھی کہ افریقہ میں انہوں نے خیر الدین بربروسا کو نکال دیا ہے، لہٰذا وہ آنے والے دور میں ان کے لیے خطرے کا باعث نہیں بن سکتا۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ خیر الدین بربروسا سمندری لہروں کے اندر بھی طوفان کی طرح نمودار ہونے کا ہنر جانتا ہے، لہٰذا اس نے اپنے کام کی خوب ابتدا کی۔ اپنے آدھے لشکری اس نے شبخون مارنے کے انداز میں ہسپانیہ والوں پر وارد کیے۔ ہسپانیہ والوں پر حملہ آور ہونے کی کمانداری خود خیر الدین بربروسا کر رہا تھا، اور اس کام میں حسن کرسو، صالح اور کچھ دوسرے سالار اس کی نیابت کر رہے تھے، جبکہ سنعان، کاکاد اور کچھ دیگر سالاروں کے ذمے اس نے یہ کام لگایا تھا کہ جزیرہ پنون کے اندر ہسپانیہ والوں کے جو ہتھیاروں اور خوراک کے ذخائر ہیں اور جو جنگوں میں کام آنے والا سامان ہے، بڑی تیزی سے اپنے جہازوں میں منتقل کرنا شروع کر دیں۔ رات کی گہری تاریکی میں ہسپانیہ والوں کے لیے یہ شبخون جان لیوا ثابت ہوا۔ خیر الدین بربروسا نے بری طرح انہیں اپنے ساتھ مصروف رکھا اور بڑی تیزی سے ان کی تعداد بھی کم کی۔ اتنی دیر تک صالح اور کاکاد بھی اپنا کام کر چکے تھے۔ جزیرے کے اندر جس قدر خوراک، ہتھیاروں اور دوسری ضروریات کے ذخائر تھے، انہوں نے اپنے جہازوں میں منتقل کر دیے تھے، اور اپنے کام کی تکمیل کی اطلاع انہوں نے خیر الدین بربروسا کو کر دی تھی۔ اس پر خیر الدین بربروسا نے ہسپانیہ والوں پر آخری زوردار ضرب لگائی، پھر اپنے لشکر کو لے کر پیچھے ہٹ گیا، ساحل پر آیا اور بلند آواز میں ہسپانیہ والوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا: تثلیث کے فرزندو، میں خیر الدین بربروسا ہوں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آسمان اور زمین پر برستے عذاب کی طرح تمہارے ضمیر کی کھالوں کو دھویا جائے اور تمہارے خیموں میں جلتی شمعوں پر آندھیوں کی طرح نزول کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی خیر الدین بربروسا اپنے جہاز پر سوار ہوا اور گہرے سمندر میں جس سمت سے آیا تھا اسی سمت روانہ ہو گیا تھا۔
جزیرہ پنون چونکہ افریقہ کے ساحل کے قریب ہی تھا، لہٰذا رات ہی کے وقت پنون کے ہسپانوی سپہ سالار ڈان مارٹن نے افریقہ میں ہسپانوی علاقوں کے سپہ سالار اور حاکم مونکیڈ سے مدد طلب کی۔ مونکیڈ الجزائر کے وسیع علاقوں پر حکمرانی کر رہا تھا۔ رات کے وقت اسے جب پیغام ملا تو رات ہی کے وقت وہ ایک بحری بیڑے کے ساتھ حرکت میں آیا اور بڑی تیزی سے جزیرہ پنون کی طرف بڑھا تاکہ خیر الدین کا مقابلہ کیا جا سکے۔ لیکن خیر الدین سمندر کے اندر چلاوا ایک کھیولا تھا۔ اس کے مخبر اور طلایہ گر بھی سمندر کے اندر چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں سرگرداں تھے اور دشمن کی نقل و حرکت سے متعلق اسے اطلاع کر رہے تھے۔ جو ہی مونکیڈ الجزائر سے جزیرہ پنون کی طرف روانہ ہوا، خیر الدین بربروسا نے اسی رات اپنے دوسرے کام کی ابتدا کر دی۔ مونکیڈ چونکہ اپنے لشکر کے خاصے بڑے حصے کے ساتھ جزیرہ پنون کی طرف کوچ کر گیا تھا، لہٰذا خیر الدین بربروسا فوراً افریقی ساحل پر حملہ آور ہوا اور وہ علاقے جو کبھی اس کے بڑے بھائی عروج کی زیر کمان ہوا کرتے تھے اور جن سے ہسپانیہ والوں نے افریقی حکمرانوں کے ساتھ مل کر وہاں سے بربروسا کو نکال دیا تھا، ان پر اس نے دوبارہ قبضہ کر لیا تھا اور وہاں وہ اپنی حالت کو مضبوط کرنے لگا تھا۔ مونکیڈ جب اپنے بحری بیڑے کے ساتھ جزیرہ پنون پہنچا تو پنون میں چاروں طرف تباہی پھیلی ہوئی تھی۔ اس وقت مشرق کی طرف سے روشنی کے آثار نمودار ہو چکے تھے۔ جزیرہ پنون کے سپہ سالار ڈان مارٹن نے مونکیڈ اور دوسرے سالاروں کا استقبال کیا تھا۔ مونکیڈ پرجوش انداز میں ڈان مارٹن سے ملا، پھر حیرت انگیز انداز میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، ڈان مارٹن، تم نے پیغام بھجوایا تھا کہ ہمارے جزیرے پر خیر الدین بربروسا حملہ آور ہوا ہے، کہیں تم نے دھوکہ تو نہیں کھایا؟ کہیں تم پر سمندر کے اندر سرگرداں رہنے والے ترک اور بربر بحری قزاقوں نے حملہ تو نہیں کیا؟ بربروسا کہاں سے اٹھے گا؟ اور اس کی طاقت کو ہم نے ختم کر دیا تھا اور افریقی ساحل سے ہم نے اسے نکال باہر کیا تھا، اتنی جلدی اتنی بڑی قوت وہ کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ جواب میں ڈان مارٹن نے کپکپاتی ہوئی آواز میں کہا، وہ خیر الدین بربروسا ہی تھا۔ اپنے حملوں کو انجام تک پہنچانے کے بعد اس نے خطاب کر کے کہا تھا کہ وہ خیر الدین بربروسا ہے اور اب ہم پر ضرب لگاتا رہے گا۔ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ جزیرے کے اندر جس قدر ہتھیاروں اور خوراک کا ذخیرہ تھا وہ سب خیر الدین بربروسا لوٹ کر لے گیا ہے۔ ڈان مارٹن کے اس انکشاف پر مونکیڈ اور اس کے دوسرے سالار بڑے فکرمند اور افسردہ ہو گئے تھے۔ مونکیڈ نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، تم کچھ قاصد ابھی ہسپانیہ کی طرف روانہ کرو اور اپنے شہنشاہ سے مزید رسد اور کمک طلب کرو اور جو صورتحال پیش آئی ہے اس کی بھی تفصیل بھجواؤ، اس لیے کہ اب جزیرہ پنون میں ہمیں پہلے کی نسبت زیادہ بڑا لشکر رکھنا پڑے گا جو یہاں ہماری رسد اور ہتھیاروں کی حفاظت کر سکے۔ واپس افریقہ جا کر میں بھی اپنے قاصد شہنشاہ کی طرف روانہ کروں گا اور اس سے التماس کروں گا کہ افریقہ کے لیے بھی کچھ کمک روانہ کی جائے۔ افریقہ میں بھی ہمیں اپنی طاقت کو مضبوط اور مستحکم کرنا ہوگا۔ ڈان مارٹن، تم پر حملہ آور ہونے والا بربروسا ہے، تو یوں جانو ان علاقوں میں بدبختی کی ابتدا ہونے والی ہے۔ جس طرح اس نے تم پر حملہ کیا اسی طرح 2-4 حملے اور کرنے میں وہ کامیاب ہو گیا تو وہ اپنی عسکری قوت اور بحری بیڑے میں بے پناہ اضافہ کرے گا اور سمندر کے اندر وہ ایک ایسے طوفان کی صورت اختیار کرے گا جو ہمارے قابو سے باہر ہو جائے گا اور ہماری طاقت اور قوت کو کچلنے کے لیے چاروں طرف دندناتا پھرے گا۔ ڈان مارٹن، اگر حملہ آور ہونے والا خیر الدین بربروسا ہے تو پھر وہ اپنی طاقت اور قوت میں مزید اضافہ کر کے افریقہ کے کسی ساحل پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ جس علاقے پر بھی وہ قبضہ کرے گا ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اگر وہ الجزائر کے کسی جزیرے کو اپنا مسکن بنا لیتا ہے تو ہسپانیہ کے لیے خطرہ بنے گا، اور اگر وہ تیونس کے کسی علاقے پر قبضہ کر کے وہاں اپنا مسکن بناتا ہے تو وہ سسلی کے لیے بہت بڑا خطرہ بن جائے گا۔ ڈان مارٹن مزید افسردہ اور اداس ہو گیا تھا، کہنے لگا، اس کے ساتھ خاصا بڑا لشکر تھا جس کے ساتھ اس نے ہم پر شب خون مارا، اور اس کے بحری بیڑے میں بھی کافی جہاز تھے جو ساحل پر کھڑے تھے، اور اپنے اسی بحری بیڑے میں وہ ہماری ہر چیز کو سمیٹ کر رخصت ہو گیا ہے۔ مونکیٹ اس نقصان پر افسوس کر کے خاموش ہو گیا۔ پھر دونوں ان علاقوں کی طرف بڑھے جن پر خیر الدین بربروسا نے شب خون مارا تھا اور جہاں سے خیر الدین بربروسا نے رسد اور ہتھیاروں کے ذخائر نکال کر اپنے جہازوں پر منتقل کیے تھے۔ جزیرہ میں ہسپانیہ والوں نے بڑی بڑی عمارتیں بنا رکھی تھی جن کے اندر انہوں نے خوراک اور ہتھیاروں کے ذخائر جمع کر رکھے تھے۔ ایسا وہ افریقہ میں اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے کر رہے تھے۔ مونکیڈ نے جب ان عمارتوں کا جائزہ لیا تو دنگ رہ گیا، اس لیے کہ ان ذخائر کی ساری عمارتیں خالی کی جا چکی تھی۔ سارا سامان بربروسا اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ سارے علاقے کا جائزہ لینے کے بعد مونکیڈ ڈان مارٹن کے ساتھ پھر لوٹا
دوپہر تک اس نے وہیں قیام کیا اور جو لشکر وہ لے کر آیا تھا وہیں اس کے کھانے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ جس وقت مونکیڈ سارے علاقے کا جائزہ لینے کے بعد جزیرہ پنون سے کوچ کرنے کی تیاری کر رہا تھا، اس وقت ایک کشتی ساحل پر آ لگی جس میں 3 مسلح سوار تھے۔ کشتی کو کنارے پر باندھنے کے بعد وہ تقریباً بھاگتے ہوئے اس جگہ آئے جہاں مونکیڈ اور ڈان مارٹن دیگر سالاروں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر مونکیڈ فکرمند اور پریشان ہو گیا تھا، شاید وہ اس کے آدمی تھے اور انہیں وہ پہچان چکا تھا۔ جب وہ قریب آئے تو بڑی فکرمندی سے اس نے انہیں مخاطب کیا، خیریت تو ہے؟ تمہارا یوں میرے پیچھے پیچھے آنا کسی علت سے خالی نہیں ہے۔ اس پر تینوں میں سے ایک کہنے لگا، آپ کا کہنا درست ہے۔ افریقی ساحل سے پنون کی طرف آپ کے روانہ ہونے کی تھوڑی دیر بعد افریقی ساحل پر خیر الدین باربروسا حملہ آور ہوا اور جو علاقے ماضی میں اس کے اور اس کے بھائی عروج کے ہوا کرتے تھے اس پر اس نے قبضہ کر لیا ہے اور وہاں وہ اپنی طاقت اور قوت کو مضبوط کر رہا ہے۔ ہمارے کچھ دستوں نے خیر الدین باربروسا کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی لیکن خیر الدین باربروسا نے انہیں مار بھگایا اور اپنے علاقوں پر وہ دوبارہ قابض ہو گیا ہے۔ اس انکشاف پر مونکیڈ ہی نہیں ڈان مارٹن بھی دنگ رہ گیا تھا۔ پھر مونکیڈ نے ڈان مارٹن کو مخاطب کیا، لگتا ہے خیر الدین باربروسا اب طوفانی حیثیت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ ایک ہی رات میں اس نے 2 معرکے سر کیے ہیں، جزیرہ پنون میں ہمیں ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس نے افریقہ کے وہ ساحلی علاقے جو ہم نے اس سے چینے تھے ان پر دوبارہ قابض ہو گیا ہے۔ مونکیڈ نے کچھ سوچا، پھر خوفزدہ سے لہجے میں ڈان مارٹن کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ڈان مارٹن، تم جو قاصد اپنے شہنشاہ کی طرف روانہ کرو انہیں یہ تاکید کرنا کہ وہ شہنشاہ پر یہ انکشاف نہ کریں کہ خیر الدین باربروسا نے اپنے افریقی علاقوں پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے۔ صرف یہ کہیں کہ خیر الدین باربروسا اچانک سمندر کے اندر سے نمودار ہوا اور ہمارے قلعے پنون پر شبخون مارنے کے بعد اس قدر ہمیں نقصان پہنچایا۔ میں ابھی تھوڑی دیر تک واپس جاؤں گا۔ افریقہ میں جو ہمارے حلیف ہیں ان سے مشورہ کرنے کے بعد میں باربروسا پر ضرب لگاؤں گا اور جن علاقوں پر وہ قابض ہو گیا ہے وہ میں اسے واپس لے کر رہوں گا۔ اگر ہم نے اپنے شہنشاہ کو یہ پیغام بھجوا دیا کہ جزیرہ پنون پر شبخون مارنے کے ساتھ ساتھ خیر الدین باربروسا اپنے علاقوں پر بھی قابض ہو گیا ہے تو یاد رکھنا تیری اور میری خیر نہیں رہے گی اور ہم دونوں ہی اپنے شہنشاہ کے زیر عتاب آ جائیں گے۔ ڈان مارٹن نے مونکیڈ کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ پھر ڈان مارٹن نے قاصد ہسپانے کی طرف روانہ کر دیے جبکہ مونکیڈ اپنے لشکر کو بحری بیڑے میں لے کر جزیرہ پنون سے افریقی ساحل کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ اب افریقہ کی سرزمینوں میں ایک عجیب سی کشمکش کھینچا تانی شروع ہو گئی تھی۔ افریقہ میں ہسپانیہ والوں کا حکمران اور سپہ سالار مونکیڈ جانتا تھا کہ وہ اکیلا خیر الدین باربروسا کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، لہٰذا اس نے بھاری رقوم خرچ کرتے ہوئے افریقہ کے مختلف حکمرانوں کو ملا کر خیر الدین باربروسا کے خلاف ایک قوت کو مضبوط اور مستحکم کرنا شروع کر دیا تھا۔ جن طاقتوں اور قوتوں کو مونکیڈ نے اپنے ساتھ ملایا ان میں سب سے زیادہ اہم تلمسان کا حکمران ابو ہمو، کوکو شہر کا حکمران ابن قاضی، آدھے قبائل سورا کا سردار احمد بن قاضی، تیونس کا حکمران مولا حسان شامل تھے۔ یہ سب مل کر ایک طرح سے خیر الدین باربروسا کے خلاف سازش تیار کرنے لگے تھے۔ مونکیڈ پہلے ہی مسلمانوں کا بدترین مخالف تھا۔ تلمسان کا اور تیونس کا حکمران حسان جانتے تھے کہ اگر افریقہ کی سرزمین پر خیر الدین باربروسا نے قدم جما لیے تو ان علاقوں میں ترک اپنے پاؤں جمانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور یہ سارے حکمران نہیں چاہتے کہ اس علاقے میں ترک اپنی طاقت کو مستحکم بنائیں۔ یہ ان مسلمانوں کی انتہا درجے کی حماقت تھی اگر وہ ترکوں کو خود دعوت دیتے کہ ان علاقوں میں ترکوں کی طاقت اور قوت کو مضبوط کریں تو وہاں رہتے ہوئے ترک بڑی آسانی کے ساتھ ہسپانے کے مسلمانوں کی مدد کر سکتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو آج ہسپانے کی تاریخ مختلف ہوتی۔ دوسری جانب خیر الدین باربروسا بھی بیکار نہیں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اور اس کے سالار دن رات اپنی طاقت اور قوت کو مستحکم بنا رہے تھے۔ بحری بیڑے کو بھی انہوں نے خوب مضبوط کر لیا تھا اور پھر دشمنوں پر دباؤ ڈالنے کے لیے خیر الدین باربروسا نے قبائل سورا کے سردار عبدالعزیز اور بربروں کے سلطان حفظی کو اپنے ہاتھ دعوت دی تھی۔ یہ دونوں خیر الدین باربروسا کی حمایتی اور طرفدار تھے۔ خیر الدین باربروسا ایک روز حسن کرسو، سوالے، سنان، کاکاد، حسن آغا اور اپنے دیگر سالاروں کے ساتھ اپنے بحری بیڑے اور ان کے اندر رکھے جانے والے اسلحے اور ضروریات کی دوسری چیزوں کا جائزہ لے رہا تھا
کہ قبائل صغرا کا سردار عبدالعزیز اور بربروں کا سلطان حفصی اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ وہاں پہنچے تھے۔ ساحل پر باربروسا اور اس کے سرداروں نے ان کا بہترین استقبال کیا۔ پھر ان دونوں کو خیر الدین باربروسا اس بحری جہاز میں لے گیا جو اس کے ذاتی استعمال میں رہتا تھا۔ وہاں سب نشستوں پر بیٹھ گئے۔ پھر گفتگو کا آغاز مسلم قوم کا درد رکھنے والے قبائل صغرا کے سردار عبدالعزیز نے کیا تھا۔ باربروسا کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، باربروسا میرے عزیز بھائی، پہلے تو میں اور حفصی دونوں افریقہ کی سرزمینوں پر دوبارہ اپنے قدم جمانے اور اپنی طاقت اور قوت مضبوط اور مستحکم کرنے پر تمہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ساتھ ہی تمہارے سامنے کچھ خدشات بھی پیش کرتے ہیں۔ ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ تم نے اپنے علاقے واپس لے لیے ہیں اور وہاں اپنے قدم بھی جما لیے ہیں، لیکن یہاں جو ہسپانیہ کا حکمران اور سپہ سالار مون کیڈ ہے وہ آرام سے نہیں بیٹھے گا۔ وہ پہلے ہی حرکت میں آیا ہوا ہے۔ افریقہ کی جو قوتیں اس کی حمایت اور مدد پر آمادہ ہیں ان کے ساتھ وہ ساز باز کر رہا ہے، اور مجھے امید ہے وہ بہت جلد تمہارے خلاف جنگ کی طرح ڈالے گا۔ مجھے اور بربروں کے سلطان کو اس بات کی بھی خوشی ہے کہ تم رات کی تاریکی میں ہسپانیہ والوں کے جزیرے پنون پر حملہ آور ہوئے اور وہاں سے تم نے اپنی طاقت میں اضافہ کرنے کے لیے بہت کچھ حاصل کیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ تمہاری بہترین ضرب ہے کہ ایک ہی رات میں نہ صرف یہ کہ تم نے پنون کو اتل پتل کر کے رکھ دیا، بلکہ مون کھیڑ کی توجہ پنون کی طرف کر کے اس کی غیر موجودگی میں اپنے علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ اب اس موقع پر میں تم سے یہ کہوں گا کہ یہاں اپنی طاقت اور قوت کو اتنا مضبوط اور مستحکم کرو کہ افریقہ کی سرزمینوں میں تم سے ٹکرانے والی قوتوں کی حالت ایسی ہو جس طرح سمندر کی موجیں ساحلی چٹانوں سے ٹکرا کر واپس لوٹ جانے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد عبدالعزیز رکا، پھر بڑی عقیدت سے وہ باربروسا کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، میرے عزیز، جہاں تک میرا اور حفصی کا تعلق ہے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جب بھی دشمن قوتیں تمہارے ساتھ ٹکرانے کی ابتدا کریں گی، میں اور حفصی پہلے ہی اپنے عساکر لے کر تمہارے پاس پہنچ جائیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہسپانیہ والوں کو ان سرزمینوں سے نکال دیا جائے اور یہاں ترکوں کا بہترین اور مستحکم مستقر بنایا جائے۔ ہسپانیہ والوں نے پہلے ہی مسلمانوں کو ہسپانیہ سے نکال باہر کیا ہے۔ اگر وہ ہسپانیہ سے نکل کر افریقہ کی سرزمینوں پر بھی قابض ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی اس سے بڑھ کر کوئی بدبختی اور بے ہمتی کی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ میرے اپنی قبیلے کی حالت یہ ہے کہ وہ 2 حصوں میں بڑھ چکا ہے۔ قبیلے کے دوسرے سردار احمد بن قاضی نے کچھ لوگوں کو لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا رکھا ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ ان قریب میں صغرا قبائل کو متحد اور ایک کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ میں اور حفصی اس موقع پر آپ کو یہ یقین دلانے کے لیے آئے ہیں کہ افریقہ کی سرزمینوں میں میرے بھائی تم اکیلے نہیں ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ حالات برے ہوں یا اچھے، ہمارے حق میں ہوں یا ہمارے مخالف، ہر موقع پر چھاتی تان کر تمہارا ساتھ دیں گے اور دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تمہاری حمایت اور تمہاری مدد کریں گے۔ عبدالعزیز کے ان الفاظ پر جہاں خیر الدین باربروسا کے سارے سالار خوشی کا اظہار کر رہے تھے، وہاں خیر الدین کے چہرے پر بھی ہلکا سا تبسم نمودار ہوا۔ عبدالعزیز کی اس نے پیٹھ تپتپائی، پھر کہنے لگا، عبدالعزیز، میری پوری کوشش ہوگی کہ ہسپانیہ والوں کو افریقہ کی سرزمینوں سے نکال باہر کریں۔ خیر الدین باربروسا یہیں تک کہنے پایا تھا کہ عبدالعزیز کے بجائے اس بار بربروں کا سلطان حفصی بول اٹھا، باربروسا میرے عزیز، ایک اور خطرہ بھی ہمارے سروں پر منڈلا سکتا ہے۔ مون کیڈ کی سربراہی میں جو طاقتیں اور قوتیں متحد ہیں ان کے خلاف کامیابی حاصل کر کے انہیں مار بگانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تب بھی ایک بہت بڑا خطرہ ہمارے سروں پر لہرائے گا۔ اس خطرے کو روکنے کے لیے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ خیر الدین نے بڑے غور سے حفصی کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، میرے محترم، آپ کا اشارہ کس خطرے کی طرف ہے؟ بربروں کے سلطان حفصی نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، خیر الدین میرے عزیز، اگر ہم تینوں قوتیں مل کر افریقہ کی ان سرزمینوں میں مون کیڈ اور اس کے حواریوں کو شکست دے کر پسپا ہونے پر مجبور کر دیں تو ہمارے لیے اس سے بھی بڑا خطرہ اٹھ کھڑا ہوگا، اور وہ ہسپانیہ کے بادشاہ چارلس کی طرف سے ہوگا۔ اگر شارکن چارلس اپنی ساری طاقت اور قوت کے ساتھ سمندر میں اپنی بحری بیڑے کو حرکت میں لائے تو کیا ہم اس کی اس اندھی قوت کے سامنے بند باندھنے میں کامیاب ہوں گے؟ یہاں تک کہنے کے بعد بربروں کا حکمران حفصی رکا، پھر اپنے سلسلہ کلام کو بڑھا رہا تھا۔ باربروسا، تم بھی جانتے ہو اور ہم بھی اس سے آگاہ ہیں کہ ترکوں کے پاس اس وقت کوئی بڑا بحری بیڑا نہیں جس سے حرکت ملا کر یورپ کی طاقتوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ لہٰذا اس موقع پر میں یہ کہوں گا کہ جو بھی قدم اٹھایا جائے سوچ سمجھ کر اٹھایا جائے۔
بہرحال میں اپنی طرف سے بھی تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ جو بھی فیصلہ تم کرو گے ہم تمہارے ہر فیصلے کی تائید کریں گے اور تمہارے ساتھ مل کر یورپی قوتوں کو یہاں سے بھگانے میں مددگار معاون ثابت ہوں گے۔ جہاں تک چارلس کا تعلق ہے وہ انتہائی معتصب قسم کا نصرانی حکمران ہے۔ تم جانتے ہوگے کہ تخت نشینی کے وقت اس چارلس نے قسم کھائی تھی کہ وہ کسی ترک کو ترک مذہب پر مجبور نہیں کرے گا، لیکن پاپائے روم نے اسے اس قسم سے آزاد کر دیا اور اب اسی چارلس نے اپنے عہد کو توڑتے ہوئے ہسپانیہ کے اندر مسلمانوں کا ناطقہ بند کر رکھا ہے۔ وہ اس کے مظالم اور ستم گری کی آگ کا شکار ہیں۔ حفصی جب خاموش ہوا تب اس کی طرف دیکھتے ہوئے ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں باربروسا کہنے لگا، محترم حفصی، جو کچھ تم نے کہا ہے میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن ہم ہر قوت سے ٹکرائیں گے اور پھر میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر چارلس نے ہسپانیہ کی ساری قوت کو ہمارے خلاف استعمال کرنا چاہا تب بھی ہم سمندر کے اندر سینہ سپر ہو کر اس کے سامنے آئیں گے۔ دشمن پر ضرب لگانے کے لیے جو ہم نے پہلا لائحہ عمل طے کرنا ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ فی الحال افریقہ کے اندر جو ہسپانیہ کی طاقت ہے اسے میں نظر انداز کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم تیونس کے حاکم مولا حسان کے خلاف حرکت میں آئیں اور اسے اپنی ضرب کا نشانہ بنائیں، اس لیے کہ حسان وہ پہلا شخص ہے جو سب سے بڑھ چڑھ کر ہسپانیہ والوں کا ساتھ دے رہا ہے۔ اگر ہم اس کے علاقوں پر قابض ہو جاتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ ہمارے لشکریوں کی تعداد کافی ہو جائے گی بلکہ ایک وسیع علاقہ ہمارے ماتحت ہو جائے گا اور ہم اپنی عسکری اور بحری قوت کو مزید مستحکم اور مضبوط کر کے بہتر بندرگاہوں میں لنگر انداز کر سکیں گے۔ باربروسا کی اس تجویز سے بربروں کے سلطان حفصی اور صغرا قبائل کے سردار عبدالعزیز نے اتفاق کیا تھا۔ پھر تینوں نے بڑی رازداری کے ساتھ تیونس کے حکمران حسان پر حملہ آور ہونے کے لیے اپنے لائحہ عمل کو آخری شکل دے دی تھی۔